السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامد و مسلین اما بعد۔ محترم ناظرین، رمضان کی کرنیں سیریز میں آپ کا خیر مقدم۔ Oh Ramadan, oh Ramadan, 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 Ramadan. ایک نئی کرن اور روشنی کے ساتھ، وہ یہ کہ ہمیں سماج کی خیر خواہی کرنا چاہیے۔ دنیا میں اللہ رب العالمین نے سب کو یکساں نہیں رکھا۔ سب کے پاس مال و دولت برابر نہیں، سب کی ضروریات ہیں۔ کسی کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے اور کسی کے لیے اپنی ضرورتوں کو پوری کرنے میں بڑی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اسلام نے ایک سسٹم بنایا، ایک نظام بنایا کہ کچھ ایسا ہو کہ جن کی ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں تو ان کے بچے ہوئے مال ان لوگوں پر خرچ ہو جائیں جن کی ضرورتوں کو پوری کرنے میں دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ دیگر مذاہب کے اندر یہ چیز صرف ایک چیریٹی کے طور پر ہے، سماج سیوا کے اعتبار سے ہے، لیکن اسلام نے اس کو صرف ثواب کا ذریعہ نہیں بلکہ فریضے کے طور پر لیا ہے کہ اس کو کرنا ہی کرنا ہے۔ رمضان کی کرنوں میں سے ایک کرن یہ بھی ہے کہ سماج کی خیر خواہی کریں اور اپنے مال کا ایک حصہ سماج پر خرچ کریں۔ میں نے اس بات کو کہاں سے لیے؟ ایک معمولی سی فریضہ ہے صدقۃ الفطر۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عبداللہ بن عمر اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر صاع من تمر او صاع من شعیر علی العبد والحر والذکر والانثى والصغیر والکبیر من المسلمین وامر بها ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة، رواہ البخاری و مسلم۔ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکاة الفطر یعنی صدقۃ الفطر فرض کیا ہے، صاع من تمر ایک سا کھجور، او صاع من شعیر یا ایک سا جو، علی العبد والحر غلام ہے تو غلام کی جانب سے، آزاد ہے تو آزاد کی جانب سے، والذکر والانثى مذکر کی جانب سے، مؤنث کی جانب سے، والصغیر والکبیر چھوٹا بچہ ہے تو اس کی جانب سے، بڑے ہیں تو ان کی جانب سے، ہر مسلمان پر کسی بھی کیٹیگری کا مسلمان ہے تو اس کو اللہ کے راستے میں ایک سا یہ اناج نکالنا ہے۔ وَأَمَرَ بِهَا أَن تُؤَدَّ قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ، اور حکم دیا کہ اس کی ادائیگی نماز سے پہلے ہو جانا چاہیے، یعنی عید الفطر کی نماز کے لیے جب نکلیں تو اس سے پہلے صدقۃ الفطر کی ادائیگی ہو جانا ضروری ہے۔ یہ جو مال نکالا جا رہا ہے اور تمام لوگوں کی جانب سے نکالا جا رہا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ جس کو فرض قرار دیا گیا، یعنی اگر کوئی شخص اس کو نہیں نکالتا تو گناہگار ہو جائے گا، تو اس مال کے نکالنے کا یا اس صدقے کا مقصد کیا ہے؟ دوسری حدیث مبارکہ میں پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو واضح فرمایا ہے۔ عبداللہ بن عباس اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، زکاة الفطر طہرۃ للصائم من اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین، کہ یہ زکوٰۃ فطر، یہ صدقہ فطر، یہ روزے دار کو پاک صاف کرتا ہے، اس کے روزے کو پاک صاف کرتا ہے جو روزے کی حالت میں اس سے لغو باتیں، لغو چیزیں، فضول چیزیں ہوئی ہیں، والرفث یا بیہودگی کی کوئی چیز ہو گئی ہے، تو ایسی صورت میں صدقہ فطر کی ادائیگی سے روزہ ان چیزوں سے پاک صاف ہو جائے گا۔ دوسرا مقصد ہے صدقۃ الفطر کا، وَطُعْمَةٌ لِّلْمَسَاكِينِ، جو غریب و نادار قسم کے لوگ ہیں ان کے لیے غذا کا انتظام ہو جائے گا۔ عید کا دن ہے، لوگ خوشی منا رہے ہیں تو ان کے گھر میں بھی کچھ نہ کچھ موجود رہے جس کے ذریعہ سے وہ خوشیاں منا سکیں۔ یہ اسلام کی خیر خواہی ہے سماج کے تئیں، مسلمانوں کو اس پر ابھارتا ہے، اور جیسا کہ شروع میں نے کہا، یہ صرف نیکی کے نام پہ نہیں ہے یا یہ کہ سماج سیوا کے نام پہ نہیں، بلکہ ایک فریضہ ہے، یہ ایک فریضہ ہے۔ اگر نہیں کیا تو گناہگار ہوگا، خطا کار ہوگا، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔
جبکہ اوروں کے یہاں یہ تصور نہیں ہے. اوروں کے یہاں یہ ہے کیا تو بہت اچھا ہے، ثواب کا کام ہے، پنیہ کا کام ہے، لیکن نہیں کیا تو کوئی غلط نہیں ان کے یہاں، لیکن یہاں اگر نہیں کیے تو گناہ ملنے والا ہے. تو صرف صدقہ فطر کی بات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے جو ہمیں سماج سیوا یا سماج کی خیر خواہی کی جانب آمادہ کرتی ہے. اس کے علاوہ بھی اللہ رب العالمین نے جو دین ہم کو دیا ہے سماج کی خیر خواہی کے لیے زکوٰۃ کا فریضہ عائد کیا ہے. زکوٰۃ 2.5% نکالنا اپنے مال کا، کم ہے یا زیادہ. الحمدللہ جن کے پاس سے وہ نکال رہے ہیں ان کی زکوٰۃیں لاکھوں میں نکل رہی، اور وہ لاکھوں روپے کہاں جا رہے ہیں؟ سماج کے نادار لوگوں پر، نہ سماج کے ان کاموں پر جس سے جب سماج کی اصلاح ہو سکتی ہے. اس طریقے اس کے علاوہ بھی انفاق کا حکم ہے. صدقہ فطر ہو گیا، زکوٰۃ ہو گئی، اور انفاق کا حکم ہے کہ اگر آپ کے پاس ہے اور آپ کے آس پاس لوگ موجود ہیں جو ضرورت مند ہیں تو آپ اپنے مال کو دبا کے نہیں رکھ سکتے، ان پر ہمیں خرچ کرنا پڑے گا. لہذا ہمیں سماج کا خیر خواہ ہونا چاہیے. رمضان کا یہ پیغام ہے، رمضان کی ایک کرن و روشنی ہے جو ہماری رہنمائی کر رہی ہے کہ ایک مسلمان، ایک روزے دار، ایک مومن صرف اپنا نہیں سوچ سکتا ہے بلکہ اپنی سماج کو بھی اس کو سوچنا پڑے گا. رب العالمین ہم تمام کو سماج کا خیر خواہ بنا. آمین. تقبل رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.